تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 14واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا، یہاں پر الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے، زال کو باریک پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر جو مد ہے واو کے اوپر، یہ مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوتا ہے۔ مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ماں میں الف مدہ ہے اور یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر بھی اقلاب ہو رہا ہے، تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں الف مدہ ہے، زال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو اور یہ دونوں الف اور اس لام میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہ سین جو ہے یہ قاف سے اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ سو مجمد یہ مد متصل ہے کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ماں میں الف مدہ ہے، دال حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر دال ساکن حرف ہے اور تا مشدد حرف ہے اور یہ دونوں کا مخرج ایک ہی ہے تو اس وجہ سے یہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے اور اس ادغام کو ادغام متجانسین کہتے ہیں۔ اس کو بغیر غنہ کا پڑھتے ہیں، یعنی اس دال کو نہیں پڑھیں گے، یہ دال تا سے ملا کر پڑھیں گے۔ میم میں یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد یہاں پر وقف کریں گے، جیم وقف جائز کی علامت، وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا کیونکہ یہاں پر سکون جو آ رہا ہے وہ وقف کی وجہ سے آ رہا ہے اور اس سے پہلے کھڑا زبر ہے یا کوئی بھی حرف مد ہوتا ہے تو مد عارض وقفی ہوتا ہے۔ مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ وَلَكُمْ میم اظہار شفوی ہوگا، زال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد عین ہے، حروف حلقی میں سے ہو تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے۔ وقف کریں گے تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ولا لام میں الف مدہ ہے اور یہاں پر را کے اوپر پیش را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور 2 زبر پہ یہاں پر وقف کریں گے تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ انما نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، ماں میں الف مدہ ہے اور یہاں پر نون کے ساکن کے بعد دال ہے، حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا۔ یہاں پر اللہ کلام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے اور خواہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ را کے اوپر 2 پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور اس تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، نون میں اخفا ہوگا، اس نون میں بھی اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا
اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ماں میں الف مدہ ہے، نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی نون میں اخفا ہوگا۔ ماں میں الف مدہ ہے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، وقف کریں گے تو حروف یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، اور قاف میں قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قلقلہ یعنی اس کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، تو یہاں پر قاف کو پر پڑھنا ہے اور مد عارض وقفی ہو رہا ہے، یہاں پر اس کا دھیان رکھنا ہے، اور قاف میں قلقلہ بھی ہو رہا ہے، تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق ولنج، یہاں پر جیم میں قلقلہ ہوگا، نون مشدد غنہ ہوگا، دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، رو کو پر پیش رو کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اور جیم میں قلقلہ ہوگا، رو کو پر پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد یہاں پر با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غن اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے، یہاں پر ماں میں الف مدہ، کاف میں الف مدہ، نون میں واو مدہ ہے، یعملون میں وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ من نون میں اظہار حقیقی ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، رو کے نیچے دو زیر تو رو کو باریک پڑھیں گے، اور اس تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، یہاں پر واولین ہے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، سا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا، یہاں پر تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے تو اخفا ہوگا، اور یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر بولتا ہے وقف کریں گے تو یہ ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ وَلَنَجْ جیم میں قلقلہ ہوگا، نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر جیم میں قلقلہ ہوگا، رو کو پر پڑھیں گے، میم میں یہاں پر اخفاء شفوی ہو رہا، ماں میں الف مدہ، کاف میں الف مدہ، نون میں واو مدہ، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فَإِذَا ذال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، رو کے اوپر زبر، رو کو پر پڑھیں گے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را ساکنہ سے پہلے، قاف کو پر پیش ہے تو رو کو پر پڑھیں گے، حمزہ میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر سین ساکن حرف ہے تو فا متحرک حرف سے ملا کر اس کو پڑھیں گے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر یالین ہے تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر الف لام حروف شمسی رو کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، رو مشددہ کے اوپر زبر تو رو کو پر پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ انہو نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر یالین ہے، ہاں الٹا پیش ہے، یہاں پر تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا،
یہاں پر یا میں اور الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، زال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، حمزہ میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، نون میں واو مدہ ہے، لام میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، را کے اوپر زبر، را کو اوپر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ انما نون مشدد غنہ ہوگا، مام الف مدہ، تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، زال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، ہاں میں کھڑی سے رہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور آ کے نیچے زیر اور آ کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ وَإِذَا یہاں پر الف مدہ ہے، اور نام جو مد یہ مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اور یہاں پر حمزہ میں کھڑا زبر ہے، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غن اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر حمزہ میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، تو یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یہاں پر مام الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، لوم جو مد یہ مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر جو مد یہ بھی مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو را یہ سکون سے بدل جائے گا، تو را کو پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، لام الف مدہ ہے، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے بل اکثرهم لا يعلمون۔ قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر نون ساکن کے بعد را حروف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں، رائے مشدد کے اوپر زبر تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک اور با سے مل کر پڑھا جائے گا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، حمزہ میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، نون میں واو مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یومین میں سے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، اور را میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔